جیسے آپ نے فرمایا کہ عوام میں بھی برداشت نہیں ہے اور ان چیزوں کی ایکسیپٹنس جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے عوام، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ محفوظ ہیں؟ یعنی کہ جس طرح سے ایک عام پاکستانی مسلم شہری کو اس کو صحت کا حق ہے، اس کو تعلیم کا حق ہے، اس کو بنیادی جو ریاست ایک شہری کو اپنے شہری کو جو بنیادی اس کو دیتی ہے، فیسلٹیز دیتی ہے، کیا وہ ایک اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے شخص کو وہ تمام کے تمام حقوق میسر ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے کے کلمیہ یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی کسی برائی کے ساتھ لڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم برائی کو تقسیم کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب بھی ہم برائی کو تقسیم کرتے ہیں طبقات میں، گروہوں میں، پھر اس برائی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں پہلے ایک جرنل سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں چائلڈ ابڈکشن کے کیسز ہمیں آئے روز دکھائی دیتے ہیں۔ اب اگر وہ کیس کسی مدرسے کا ہو تو سارے مل کر مدارس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ کیس کسی تعلیمی ادارے کا ہو، کسی یونیورسٹی سے منسلک ہو، تو پھر تمام لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کہیں ایسی ریسرچز آپ کو پڑھنے کو ملیں گی، ایسی تحقیقات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں ٹرک اڈوں پر، ہمارے ہاں ہوٹلوں میں بھی اس طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ مل جائیں اور پھر اس برائی کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب کبھی بھی آپ ایسا کریں گے کہ میں ٹھیک ہوں، میرے گھر میں ایسا نہیں ہے اور تمہارے گھر میں ایسا ہے، تو اس سے مسائل خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انصاف کا نظام ہے وہ کافی حد تک غیر منظم ہے۔ صرف اقلیتیں نہیں، ہمارے ہاں ویسے بھی لوگ غیر محفوظ ہیں۔ ثانیہ ساہیوال آج تک آپ کے سامنے ہے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن آج تک آپ کے سامنے، درجنوں ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے تو وہاں پر لوگ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اب جہاں تک اقلیتوں کو ملنے والے حقوق کی بات ہے، اس میں ایک بنیادی چیز تو واضح ہونی چاہیے کہ اقلیتوں کو بھی وہ تمام انسانی حقوق حاصل ہیں جو پاکستانی معاشرے میں کسی مسلمان کو حاصل ہیں، چاہے وہ نوکری کرنے کا حق ہے، چاہے وہ کہیں آنے جانے کا حق ہے، کاروبار کرنے کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، یا اس کے علاوہ جو بنیادی حقوق ان کے بنتے ہیں وہ سب کے سب ان کو ملنے چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہمیں کہیں نہ کہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے درمیان لوگوں میں ایک خلا پیدا کرتے ہیں، گروہوں کو ایک دوسرے سے دور لے کے جاتے ہیں اور ان کی اسکولنگ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ شاید وہ غیر ہے اور تم الگ ہو، اور اس طرح سے جب ہم اسکولنگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک سٹیج دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایکسیپٹنس لوگوں میں نہیں رہتی۔ تو یہ وہ بنیادی ایک بات ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ وہ لوگ جو ماضی میں اسی خطے میں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ ایسی تقریبات میں حصہ لیتے تھے کہ جہاں وہ یہ بھول جاتے تھے کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں پنجاب کے کلچر کی ہم بات کریں تو میلے ہوا کرتے تھے، لوگ مل کر وہ میلے منایا کرتے تھے، بسنت ہوا کرتی تھی۔ اب بسنت کا کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ یار یہ تو اسلامی عقائد کے خلاف ہوگی اور اس سے تو اسلام کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ لیکن آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ وہ جو چند ایک علاقائی تہوار تھے اب ان کو مذہبی بنا دیا گیا ہے۔ اب اس بنیاد پہ لوگوں میں ایک تفریق آ گئی ہے، لوگوں میں ایک خلا پیدا ہو گیا کہ اب لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے۔ تو میرے خیال میں اگر ان چیزوں کو پھر سے اچھے سے لے کے چلا جائے، ایسے تہوار معاشرے میں لائے جائیں کہ جو نیوٹرل ہوں، جن کا کسی کے عقائد سے تعلق نہ ہو، جہاں لوگ مل بیٹھ سکیں، بات کر سکیں، ایک دوسرے کے مسائل کو جان سکیں، تو معاشرے میں پھر وہ ایک بہتر فضا قائم ہو سکتی ہے۔